بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو دوستو آج مولانا قاری محمد علی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی خوبصورت بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے ان کے زبانی مبارک سے اس بیان کو سنیں گے۔ تو دوستو ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں اور میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ تو چلیے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ خداوند کریم نے اپنے کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی ولی، کسی فقیر، کسی درویش، کسی کو بھی اپنے معاملات میں شریک کار نہیں بنایا۔ لوگ بناتے رہے، پہلے بھی بے شمار بنا کر کے اللہ کا شریک لوگ مر گئے، اب جو بناتے ہیں وہ بھی مر جائیں گے، آخر جہنم بھی تو بھرنا ہے۔ جس چیز کو مٹانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ قائم فرمایا، آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اسی کو لوگ زیادہ چمکاتے ہیں۔ خدا اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ میری طرف سے بغیر میرے اعلان کے کوئی ذرہ برابر اعلان کر سکے۔ وہ کسی قلندر کو، کسی ملنگ کو، کسی کو اختیار نہیں دیتا۔ جن کا خدا جیتا جاگتا، حی و قیوم، قائم دائم ہے، وہ تو ایسا ہے، اور جن کا خدا کبھی پیدا ہوتا ہے کبھی مر جاتا ہے، ان کی میں بات نہیں کرتا۔ پروردگار عالم نے ایک طریقے کا سوال کر دیا، اگر تم میرے معاملات میں شریک کار بنتے ہو تو آؤ پھر ایک ناخون بنا کے دکھاؤ، ایک بال بنا کے دکھاؤ، درخت کا ایک پتا بنا کے دکھاؤ، پتھر کا ایک روڑا بنا کے دکھاؤ، مٹی کا ایک ذرہ بنا کے میرے سامنے لاؤ۔ پروردگار عالم نے فرمایا چلو تم سے گائے کیا بنواؤں گا، بھینس کیا بنواؤں گا، بکری کیا بنواؤں گا، زمین و آسمان تم کیا بناؤ گے، چاند سورج ستارے کیا بناؤ گے، انسان تو بنانا تمہارے بس کا کام کہاں ہے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، تم مجھے مکھی کا ایک پر بنا کے تو دکھاؤ۔ فرمایا جس کے دل میں توحید و ایمان یقین کی دولت جم جاتی ہے، وہ لوگ تو دنیا ہی میں ایمان کا مزہ چکھتے رہتے ہیں، ایمان کی لذت آتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے دنیا ہی میں جنت کو دیکھا، جنت کی خوشبو سونگھی، کسی کو جنت کی ہوا لگی، کسی نے جنت کا نقشہ دیکھا، کسی کو جنت کا نظارہ کرا دیا گیا دنیا ہی میں۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے محنت سے اپنی آخرت کو بنایا، اپنی قبر کو بنایا، اپنی تمام تر زندگی میں کبھی بے فکری سے بسر نہ کی، رات کو سوچا، دن کو سوچا، صبح کو خیال کیا، شام کو خیال کیا۔ یہ ناپائیدار زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس لیے مجھے دائمی زندگی کی کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے کمائی کی اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، دنیا ہی میں ان کو جنت کے مزے آیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پریشانی جھیلنی پڑتی ہے، جب جا کر کچھ کام بنتا ہے، استقامت کے ساتھ کام بنتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ کام بنتا ہے، گردنیں کٹانے سے کام بنا کرتا ہے، اپنی جانوں کا قیمہ بنوانے سے کام بنا کرتا ہے، پھونک مارنے سے نہ کبھی کام بنا اور نہ آج بن سکتا ہے۔ علماء کرام میں بے شمار لوگ اس قسم کے آئے جو استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے۔ ان میں سے بعد نے یہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کھانے میں ایسا
कहाने का मजा आता है। शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमहुल्लाह, खुदाम ने अर्ज किया, हजरत पूरा महीना गुजर जाता है रमजानुल मुबारक का, कुछ दो चार निवाले, दो चार लुकमे खा तो लिया करो। तो फरमाने लगे, मैं अल्लाह पाक का कुरान करीम दिन को पढ़ता हूँ, रात को पढ़ता हूँ, सारा दिन तिलावत करता हूँ, सारी रात तिलावत में लगा रहता हूँ। और लोगों तुम्हें क्या मालूम है, जब मैं खुदा का कुरान पढ़ता हूँ मेरे मुंह में जन्नत के फलों का मजा आता रहता है। सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, ओहद पहाड़ की तरफ जा रहा है। एक दूसरा सहाबी सामान लेके लेने के लिए वापस आ रहा है। वो जाने वाला पूछता किधर चला, कहता है मुझे फलाना काम है। पूछा तुम कहाँ चले, कहता रब्बुल जलाल की कसम ओहद पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। ये लोग इरादे के इस्तिकामत इस कदर मजबूत थी, दुनिया की कोई ताकत इन लोगों को नहीं हिला सकी। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहिमहुल्लाह, उलमा इकराम की पगड़ी थी, उलमा के आबरू थे शाह साहब, उलमा की इज्जत थी। अमृतसर में जलसा किया शाह साहब ने, इत्तला मिली बिहार में लोगों ने हुसैन अहमद मदनी की पगड़ी उतार कर जला दी। बुखारी ने जलसा किया, लोगों ने जुस्तजू आना निगाहों से देखा कि आज बुखारी स्टेज पे नंगे सर क्यों आया। फरमाया हाँ हाँ, जो कुछ निगाहों से पूछ रहे हो समझ गया हूं, तुम यही कहते हो ना कि मैं नंगे सर क्यों आया हो, जब हुसैन अहमद की पगड़ी तुमने उतार दी। बुखारी ओढ़ कर आने वाला कौन होता है। आज तक देखो इन बिहारियों को, तुम कहां कहां ये धक्के खाते फिरते हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की पगड़ी उतारी, पैरों के नीचे बली और जला दी, दाढ़ी में शराब फेंकी, बेइज्जती की, पत्थर मारे। जो सबसे आगे था सुबह को तालाब में नहाने गया, पैर ऊपर है सर नीचे है, लोग कहने लगे बल्ले बल्ले इतना लंबा सांस। बहुत देर हो गई, जब आधा दिन गुजरा लोगों ने जाके देखा हजरत दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे, वो मर चुका था, पांव ऊपर सर पानी में डूब के मर गया। इस तरह से गरक किया खुदावंद आलम ने, क्या मेरे वली की तौहीन करने वालों तुम बच के नहीं जा सकते। जलंधर के स्टेशन पे मौलाना की तौहीन करने वाला यहाँ फैसलाबाद में आया, लोगों ने उठाकर भट्टे की चिमने में डालकर खाक कर दिया। अल्लाह वालों की तौहीन बशर्ते अल्लाह वाला हो, बेशक अल्लाहु अकबर, ढंग वाला ना हो, फरेब वाला ना हो, ठगी वाला ना हो, अल्लाह कुत्ते बिल्ली वाला ना हो, अल्लाह वाला हो। खुदा उसका इंतकाम लेता है। कलकत्ते में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमहुल्लाह की बेगम बीमार है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रांची जेल में है। बेगम आजाद ने खत लिखा, इत्तला दी मैं बड़ी शदीद बीमार हूँ, ऐसा मालूम होता है मेरा आखिरी वक्त है, मुझे आकर के मिल जाओ, बड़ी जल्दी है, मेरी बड़ी तमन्ना है, बड़ी आरजू है। मौलाना ने जवाब दे दिया, अगर तेरा आखिरी वक्त करीब है, कलमा पढ़ती चली जा, इस्तिग़फ़ार करती चली जा, कुरान करीम की तिलावत करती करती रुखसत हो जा, अल्लाह अल्लाह करती रुखसत हो जा। मैं तुझसे मिलने के लिए इंग्रेज जालिम के सामने जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। आज ये जो उलमा की तौहीन करते हैं, कभी अखबारों में लिखकर फला मुखालिफ था पाकिस्तान का, तुमने पाकिस्तान का कौन सा कंधा दे रखा है, तुमने पाकिस्तान का क्या संवारा, तुमने पाकिस्तान का क्या बनाया, आधा पाकिस्तान बेच के खा गए हो, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमहुल्लाह ने जवाब दे
دے دیا. وہ ایسے خوددار لوگ تھے, وہ ایسے اللہ والے لوگ تھے کہ انہوں نے ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے سے انکار کر دیا. اور یہ صرف ایک یہ نہیں, اس قسم کے ہزاروں تھے. مسٹر ٹامسن فرانسیسی مورخ لکھتا ہے دلی کے چاروں طرف, دلی سے آگرہ تک, دلی سے پانی پت تک, دلی سے مراد آباد تک, دلی سے غازی آباد تک, چاروں طرف کم سے کوئی درخت کا ٹہنا ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو. اور چوری کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے, پاکستان کو بھون بھون کر کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے, پاکستان کی قوم کا چمڑا اڈھیڑنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے, پاکستان کی آبرو برباد کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے, پاکستان کی عزت کو تباہ کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے کہ علماء کرام کا کیا کردار ہے. 400 عربی مدرسے تھے دلی کے چاروں طرف, ایک بھی طالب علم باقی نہ رہا, نہ ناظم کو رہا, نہ محتمم رہا. تمام کے تمام پڑھنے والے, پڑھانے والے, اساتذہ بھی, طالب علم بھی, تمام کے تمام انگریز ظالم سے ٹکرا کر شہید ہو گئے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا, بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا. بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا. مولانا آزاد کی بیوی کا جنازہ کلکتے کی بازاروں سے نکل رہا ہے. وہ مسلمان جو انگریز کا پیشاب چاٹا کرتے تھے, جو انگریز کی لیگ چاٹا کرتے تھے, انگریز کے گھوڑوں کی میموں کا تھوک چاٹنے والے مسلمان بیگم آزاد کے جنازے پہ لٹھ برسائے, لٹھ مارے مولانا آزاد کی بیگم کے جنازے پہ. بجائے ایک اللہ والی کے جنازے میں شرکت کرتے. آج بھی یہ اخباروں والے کبھی کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یوں ہو رہا ہے, دیوبند میں یوں ہو. تم اپنی تو بات کرو, تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی رات ہے جس میں ڈاکہ نہیں, کون سا دن ہے جس میں ایکسیڈنٹ نہیں, کون سی گھڑی ہے جس میں کسی مسلمان کے کلیجے کو تم چیر کر نہیں کھاتے؟ دوسروں کی باتیں کرتے ہو اور تمہارے پاس پیسے حرام کے ہیں, تم اخبار پڑھے بغیر جی نہیں سکتے. اگر 5 روپے کا اخبار ہو جائے گا پھر بھی تم ناشتہ 50 حج کر لو, پھر بھی اخبار سے صبح انشاءاللہ ہوگی تیری. حاجی صاحب صبح قرآن پڑھا کر اخبار قبر میں کام نہیں آئے گا. نرا جھوٹ, نرا بکواس. کوئی ریڈیو کا سر پکڑے بیٹھا ہے, کوئی ساری رات ٹی وی کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑھ کے گزار دیتا ہے. دوسروں پہ تنقید, دوسروں کو بکواس. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم کا جنازہ گزر رہا ہے, لوگوں نے لٹھ مارے, مسلمانوں نے مارے, کلمہ گو نے مارے, مسلمانوں کی آل اولاد نے لٹھ چلایا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا, تیسرے چوتھے دن تشریف لے گئے, بل بلائے گئے. وہاں جا کر کے لوگوں کو للکارا, فرمایا لوگوں تم نے اس عفیفہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا, تم نے اس سیدہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا جس کو بے نقاب تو کیا تم نے کبھی با نقاب بھی نہیں دیکھا. لیڈر کی بیوی تھی, عالم کی بیوی تھی, بہت بڑے سیاستدان کی بیوی تھی. کلکتے کے لوگوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی کو کبھی بغیر پردے تو کیا پردے میں بھی نہیں دیکھا. آج تو جب تک ساتھ لے کر بازار میں سے گزرنا جاؤ اس وقت تک لیڈری نہیں چمکتی. کم سے کم پتہ تو چلنا چاہیے نا اس کے گھر میں مال کیسا ہے. اور اب تو بلکہ جب نکاح ہوتا ہے تو اسی وقت دلہے دلہن کا اخبار میں فوٹو آتا ہے کہ دلہا کس بھاؤ کا, دلہن کس بھاؤ کی ہے. شرم نہیں آتی مسلمان کہلاتے ہوئے. ادھر کی بارات میں بھی حاجی, ادھر کی بارات میں بھی مسلمان اور نمازی. بھئی یہ کیا حرکتیں ہو, ارے بس لڑکے وڑکے ہیں نا, چھوکرے وکروں کے کام ہے.
तुम्हें कब्र में गुजारा हो जाएगा यूं ही। अल्लाह पूछेगा कि तुम क्या क्या बदमाशियां किया करते थे। अब जी हम तो बड़े नेक आदमी थे, हमारे लड़के बड़े हरामी थे, वो यूं किया करते थे। कैसे काम चलने लगा। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ललकार के कहा, तुमने उस अफीफा की बेइज्जती की, तौहीन की, सैयदा की तौहीन की, जिसने कभी तुमने कभी उसको बेनकाब तो क्या बानकाब भी नहीं देखा, बुर्के के साथ भी नहीं देखा। फरमाने लगे, मेरी निगाह, मेरी नजर, मेरी आंख देख रही है कि तुम्हारी लाशों को कलकत्ते के बाजारों में कुत्ते घसीट रहे। हफ्ता नहीं गुजरा, 8 दिन नहीं गुजरे कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ और मुसलमानों की लाशों से कलकत्ते का बाजार भरा। जब मुकाबले का वक्त आता फिर नहीं ये जाते। जो सबसे बड़े ईमान के ठेकेदार है, इस्लाम के ठेकेदार है, बहुत बड़े, इनसे कभी तो पूछ लिया करो कि तुम में से अफगानिस्तान कितने हजरात तशरीफ ले गए हैं, फलस्तीन कितने गए हैं। बेशक क्या करेंगे अफगानिस्तान जाके, क्या करेंगे फलस्तीन जाके, यही जुमेरात को 2 प्लेटें और ज्यादा साफ कर लेंगे। अल्लाहु अकबर। बेशक जब मकसद खाना ही है। वो एक मौलवी बीमार हो गया बेचारा, तो डॉक्टर के पास ले गए बड़ी मुश्किल से चारपाई पे डालकर। तो वो इतनी सी प्याली में मिक्सर बना के लाया दवा का। उन्होंने कहा हजरत ये पी लीजिए। कहने लगा, बौले अगर इतनी जगह होती तो 1 प्लेट और ना डाल लेता। किधर है जगह दवा की। जिनका मकसद सिर्फ खाना, जिनका मकसद सिर्फ पीना है, वो क्या करेंगे इधर उधर जा आकर, क्या कर दे उनको। शेखुल अरबी वाला जम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह जेल में है, अंग्रेज की मुखालफत करते हुए, दुश्मनी करते हुए जेल में है। आपको इत्तला दी गई, मौलाना तुम्हारी वालदा इंतकाल करके जनाजे पे आ जाओ, अम्मा का आकर मुंह देख लो, कंधा दे दो, सारी उम्र के लिए तुम्हारी वालदा का चेहरा छुप जाएगा। मौलाना ने जवाब दिया, एक वालदा का, एक भावज और भाभी का, भतीजी और बहने। मौलाना मदनी के जेल में रहते रहते 6 जनाजे घर से निकले। 6 जनाजे घर से निकले। हर वक्त इत्तला दी गई, तशरीफ लाओ, आके जनाजे में शिरकत करो, अम्मा का चेहरा देख लो, अम्मा को अपने हाथों से दफन कर दो। मौलाना ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक बख्शी है, मैं यहीं बैठा दुआ करूंगा। ओ मेरी वालदा, अल्लाह के यार रुखसत हो जा, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह पाक आखिरत बेहतर बनाए, दुनिया से ईमान की दौलत साथ ले जाने की तौफीक अता फरमाए। पर मैं तेरी ज़ियारत के लिए, मैं तेरे जनाजे में शिरकत के लिए अंग्रेज जालिम से जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। 150-125 साल उलमाए दीन अंग्रेज जालिम से टकराए, मराठों से टकराए, डोगरों से तमाम इन हिंदुओं से, सिखों से, डोगरा पार्टी जो थी उससे टकराए, तमाम से, शाह इस्माइल शहीद, मौलाना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात ने जिहाद किया और लाखों आदमी इनके साथ होकर शहीद हुआ। आजकल खुद शहीद होने की तौफीक तो है नहीं, कब्र की मिट्टी की ढेरी, ऐसे मिट्टी की ढेरी बनाई, 4 ईंटें लगाई, ये किसकी कब्र है? और ये पुराने जमाने के शहीद हैं, ये बगैर सर के यहाँ तशरीफ लाए, लोगों ने देखा आ रहे और सर है ही नहीं। शहीदों के नाम पे खाने वालों, खुद शहादत के लिए तैयार आ जाओ। बड़े दिन चूरी खाई है शहीदों के मज़ारों पे बैठकर। और कमाल देखो, बोली बाली कौम को क्या समझाया कि जी ये जब तशरीफ लाए ना, हाथ में तलवार थी, सर नहीं था, तू बगैर सर के चल के दिखा। शहादत की तलब करो, शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। सहाबा इकराम ने इसी बात के लिए दुआएं मांगी।
محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جانثار ہیں، اللہ والے ہیں، خدا نے ان کے مقدر نرالے بنائے۔ خدا کی قسم کیا قیمت ہے، میں کہتا ہوں ساری جنت، ساری کائنات، زمین آسمان، چاند سورج، سونا چاندی، بادشاہ، تخت و تاج ایک طرف رکھو، اور ایک طرف یہ نعمت ہے کہ صحابی نے اپنی آنکھ سے کالی کملی والے کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ تمام دنیا اور اس کی دولت، جنت اور حور و غلمان اور نہریں اور یاقوت، تمام کی تمام اس کے مقابلے میں ایک ہے جس کی آنکھ نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ ان کو ایسا بنا دیا تھا، نگاہ نبوت نے وہ رنگا۔ دعا مانگ رہے ہیں دو صحابی، سبحان اللہ۔ ہم دعا مانگیں گے تو یہی مانگیں گے، یا اللہ بنگلہ دے دے، الہی فلانی عورت جو ہے فلمی ایکٹریس بڑی کام کی ہے، میری شادی اس سے ہو جائے، یہی دعا مانگیں گے نا۔ کنجریوں سے بیاہ کرانے کی پرنیجن کی شادی مانگیں گے نا، بنگلہ کار کوٹھی مانگیں گے، دولت مانگیں گے، سونا چاندی مانگیں گے، بے وفا چیزیں مانگیں گے۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو غلام دعا مانگ رہے۔ ایک کہنے لگا الہ العالمین، کل کفار سے مقابلہ ہوگا، مجھے توفیق عطا فرما، میں اس میں شریک ہوں، کئی کافروں کو میرے ہاتھوں سے قتل کرا اور پھر میں غازی بن کر اپنے گھر واپس آ جاؤں۔ دوسرا صحابی دعا کرتا ہے الہ العالمین، کل کافروں سے مقابلہ ہوگا، میدان فی سبیل اللہ گرم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے الہی کل جب کافروں سے میرا مقابلہ ہو، کئی کافر میرے ہاتھوں سے کٹ جائیں، مر جائیں، پھر کئی کافروں کو میں قتل کر ڈالوں، پھر وہ مجھے قتل کر دیں، پھر وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ میرا ناک کاٹ لے، پھر وہ میری زبان کاٹ لے، پھر میرے لب کاٹ لے، پھر تیرے دربار میں جب میری پیشی ہو اور تو پوچھے دنیا سے کیا لایا، میں عرض کروں الہی اور تو کچھ نہیں، اتنی بات ہے، جواب کس چیز سے دوں، تیری راہ میں زبان بھی کٹا دی۔ یہ دعائیں ہوتی تھی صحابہ کرام کی، اور مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا، یہی دعا مانگا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بڑی عاجزی سے دعا فرمائی، بڑی لمبی دعا فرمائی۔ ایک صحابیہ دیکھ رہی تھی، قریب آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، فرمایا میں اپنے شہیدوں کے لیے جنت مانگ رہا تھا، فوراً عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو میں بھی شہید ہو جاؤں۔ عورت ذات ہو کر شہادت کی دعا منگوا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے دعا فرما دی۔ چنانچہ ایک جنگ میں خچر پہ سوار ہو کر جاتے جاتے گر کر گردن ٹوٹ گئی، شہادت کا درجہ مل گیا۔ عورتوں نے تمنا کی شہادت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی۔ آج ہم رسم و رواج کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے، ہتھیار ڈال دیے ہیں، بہن بیٹیوں کو منع نہیں کر سکتے، عورتوں کو رسم و رواج سے ہم نہیں ہٹا سکتے، اگر وہ بت پرستی قبر پرستی کریں تو ہم ان کو روک نہیں سکتے، ہم سائے کو نہیں سمجھا سکتے، قوم اور برادری کو نہیں سمجھا سکتے۔ ہم سے اچھے تو وہ بادشاہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں ان تمام چیزوں پر بڑا بڑا خرچ کیا اور اچھا خاصا قابو پایا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مشرکین کو ٹھکانہ نہیں ملا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے آخر کار اعلان کر دیا اخرجوا اليہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں نکلو عرب سے، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ قرآن نے کہا چلے جاؤ، حضور نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے۔ صحابہ کرام نے ان کی گردنیں مروڑی، ان کو وہاں سے نکالا۔ اور ہم یہودیوں کا کپڑا ہم کو بڑا پسند ہے، بے شک بے شک۔ میں بڑا حیران ہوں، کئی مرتبہ سوچتا ہوں جتنے یہ مسلح حاجی صاحبان لوگ مکے مدینے سے لاتے ہیں، الحمدللہ یہ تمام کے تمام مسلح جرمنی اٹلی کے
اب ڈال لو اور غوثوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں سارے. بے شک اللہ. جتنے مسلح ہم وہاں سے لاتے ہیں یہ اٹلی اور جرمن کے بنے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو نہیں مسلح بنانے آتے. تمہیں 4 شادیاں کرنی بڑی آ گئی. عورتوں کے پیچھے لگ کر تمام خاندان کا دولت کا ایمان کے بیڑا گرک کرنے کا بڑا پتہ چلا ہوا سب کو. یہ بڑے بڑے رومال تمام انگریز بناتے یہودی بناتے اور یہ پینے والی تمام شربت یہ بوتلیں یہ سب یہودی بناتے ہیں. دیکھ لو یہودیوں کی بوتلیں کتنی چل رہی ہیں. جب 96 کی تھی اس وقت اتنی نہیں بکتی تھی جتنی اب گاڑیوں میں 3 روپے کی زیادہ بکتی ہے. بالٹی لاتے لاتے تھک جاتا ہے وہ. یہودیوں کا پانی مزیدار, یہودیوں کے کپڑے مزیدار, اور یہودن اگر ہاتھ آ جائے پھر تو سبحان اللہ کیا کہنا. مسلمان بڑا مرتا ہے یہودن کے پیچھے. تم کہہ رہے ہوگے کہ ہم نے تو کبھی ہمارے تو ہاتھ ہی نہیں آئے کیا تمہارا قابو ہی نہیں چلا. آج تخت و تاج تمہارے حوالے کر دے تم اگلے دن اسرائیل کا دورہ رکھ دو گے کہ چلو 2-4 یہودنوں سے ملاقات کر کے آئیں گے. خمیر میں جب ہمارے غلط چیزیں پڑ گئی, مزاج بگڑ گیا, عادت بگڑ گئی, تباہی پھر گئی, بچے بگڑے, جوان بگڑے, بوڑھے بگڑ گئے. ادھر مسلمانوں کی ملاوٹ نے انگریزوں کو اچھا کہلوا دیا. جو چیز بناؤ گے غلط وہ آگے چلتی نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی جو مرنے سے کبھی نہ گھبرائے, جو مرنے کے بعد کی زندگی پہ زبردست امید رکھتے تھے. ان کا یقین کامل تھا اگر حق پہ موت آ گئی تو مزے آ جائیں گے, اگر حق پہ موت آ گئی تو قبر اچھی ہو جائے گی, حشر اچھا ہو جائے گا, تمام زندگی اچھی بن جائے گی. اور اگر حق پہ موت نہ آئی تو تباہی بربادی ہے. بے شمار اللہ والے اس قدر حق پرست تھے اور اس قدر علم کے پیچھے یہ لوگ لگے. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے پوتے کے بارے میں لکھا ہے کہ 70,000 حدیث پاک حضور کی زبانی یاد تھی مجدد صاحب کے پوتے کو. ان اللہ والوں نے ہر میدان میں اپنے آپ کو کامیاب کرایا. تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اپنی زندگی میں نیک عمل کرنے والوں مرد اور عورتوں جو کوئی اچھے کام کرتا ہے بس اوقات دنیائی میں اپنی زندگی میں ہی ایمان کا مزہ چکھنے لگ جاتا ہے. ایمان کا مزہ آتا ہے اس کو زندگی میں, دنیائی میں مزہ آتا ہے. امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اتنی پاکیزہ ذہنیت رکھتے تھے, اتنا پاک ایمان رکھتے تھے, اتنا ادراک اللہ نے دیا تھا, اس قدر شعور بخشا تھا کہ غسل خانے میں اگر آدمی غسل کرے تو امام صاحب پانی کے نالی کے پانی کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ غسل کرنے والا جائز کر کے غسل کر رہا ہے اور یہ زنا کر کے غسل کر رہا ہے. پانی کے قطروں کو دیکھ کر بتایا کرتے تھے. اب تم کہتے ہوگے ہیں اوروں کو عالم الغیب مانتا نہیں, امام ابو حنیفہ کو عالم الغیب مانتا ہے. کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ یہ سڑکوں پہ کتے مرے پڑے رہتے ہیں نا, اور ایک آدمی کو نظر نہیں آتا وہاں سے گزرے تو کیا بدبو آئے گی کہ نہیں؟ گندے نالے کے پاس سے گزرو, دکھائی تو کچھ نہیں دیا, بدبو آئی. کوڑا کرکٹ غلاظت پڑی ہے, بدبو آئی. جیسے تمہیں گند کی, پیشاب کی, سڑے ہوئے مردار کتے کی بو آتی ہے, اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے. اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے اور ان کی آنکھ بھی کام کر جاتی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نالی میں بہتا ہوا پانی دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ غسل حرام خوری کر کے کر رہا ہے اور یہ غسل حلال کر کے کر رہا ہے.
बल्कि यूं लिखा किताबों में कि इमाम साहब ने दुआ मांगी, या अल्लाह ये क्या चीज है, तो मुझे लोगों के ऐबों पे मुत्तले ना कर, मुझ मेरे से ये चीज सलब कर दे। दुआ मांगी। ये वो अल्लाह वाले लोग थे। अगर हमको ऐसी चीज मिल जाए तो अखबार में छपवाएंगे ताकि ज्यादा शोहरत हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों में हमारा चर्चा हो और लोगों को ये पता चल सके कि हमारे मुकाबले का वली कोई नहीं। अल्लाह वालों की बड़ी अजीब अजीब बातें निराली निराली। मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद है, बहुत बड़े बुजुर्गों में से, दारुल देवबंद के असातिज़ा में से। हदीस पाक पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते यकदम उठकर देवबंद के बाजार में चले गए। हजरत पर कभी कभी मजजूबाना गलबा हो जाता था, बाजार में दौड़ते जाते फरमाने लगे सदका करो, सदका करो, खैरात करो, खैरात करो, खैरात करो। लोगों की जैसी आदत है, कहने लगे भी मदरसे में दाने खत्म हो गए दिखाई थे, मदरसे में कुछ रहा नहीं, मौलवी इसलिए भागा फिर रहा मांगने के लिए। कोई मौलाना को साथ लगाकर मदरसे वापस ले आया और कहने लगा कि हजरत आप खामखा जलील हो रहे हैं, मदरसे को भी जलील कर रहे हैं, आप मदरसे को भी आप जलील कर रहे हैं। फरमाए क्या बाजार में कहते नहीं फिरते थे, सदका करो, खैरात करो, सदका करो, खैरात करो, बच जाओगे, बच जाओगे। तो फिर कि लोग कहने लगे कि देख मौलवी मांगता फिर रहा, भागता फिर रहा, दाने खत्म हो गए। फरमाने लगे याकूब और याकूब की औलाद और सारा देवबंद, याकूब और याकूब की औलाद और सारा देवबंद। उस अल्लाह वाले ने मुंह पे हाथ रख दिया कि हजरत रहने दो। खुद ही पूछने लगे कि क्या बात है, मैंने क्या कह दिया कि यूं कहा कि याकूब और याकूब की औलाद और सारा देवबंद। फरमाया अब तो ऐसा ही होगा, सब ताबून से मरेंगे। शहर देवबंद से एक एक वक्त में 20-20 जनाजे उठे, बेशुमार जनाजे मौलाना के घर से उठे। खुद मौलाना नौते अपने आबाई गांव तशरीफ ले गए, मगरिब की नमाज का वजू फरमाया तो यूं आसमान की तरफ फरमाने लगे, बुलावा तो कई दिन पहले था, आज तक नहीं आया, क्या हुआ? बस नमाज पढ़ी और अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये लोग इल्म गैब नहीं जानते थे, ये लोग किसी का सामने दावा नहीं किया करते थे। अल्लाह पाक ईमानी कुव्वत से, ईमानी हलावत और ईमानी लज्जत और ईमान का जो आईना है उससे इन चीजों को ये बातें चीजें मालूम हो जाती थी, और ये हतमी और कतई चीजें नहीं है। बेशक बेशक। तो फरमाया मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। नेक काम करने वाले मर्द हो या औरतें हो, कोई भी हो, वहुव मुमिनुन, वो ईमान का मजा, ईमान की लज्जत, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उनको दुनियाई में मजा चखा देते हैं। वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून। अल्लाह पाक फरमाते हमने काम करने वालों को यूं ही अजर दिया करते हैं, यूं ही बदला दिया करते हैं। इससे ये बात साबित न कर लेना कि बुजुर्गान दीन को उनकी कब्रों पे जो कुछ होता है सब कुछ वो पता लगा लेते। कैसे लगा लेंगे, उनको क्या इल्म? अगर उनको पता चल जाए तो वो नाजायज खुराफात और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ जो कुछ वहां होता है वो उसको कभी भी बर्दाश्त ना करें, वो उसको कभी भी अपनी कब्र के नजदीक ना होने दें। कुरान करीम ने आगे चल करके समझाया है कि हराम और हलाल की तमीज जब आदमी करता है तो ईमान की लज्जत उसको दुनिया ही में मिलती है। खाना बता देता है कि मैं हराम का हूं, मैं हलाल का हूं, उसकी लज्जत बताती है, उसकी कैफियत बता देती है। बल्कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर मुझसे कोई गुनाह हो जाए तो मुझे तो मेरा घोड़ा बता देता है कि मुझसे गुनाह हुआ। किसी दूसरे ने पूछा कि अच्छा तेरे घोड़े को कैसे पता चलता है, तेरे घोड़े को कैसे पता चलता है कि तेरे से गुनाह हो गया? कहने लगा मैं दाईं तरफ मोड़ता हूँ, मेरा घोड़ा बाईं तरफ मुड़ता है, मैं समझ जाता हूँ कि मैंने बड़े मालिक की नाफरमानी की है, ये छोटे मालिक की नाफरमानी कर रहा है। मैं यहां से अंदाजा लगाता।
اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ حرام کا لقمہ جب میرے منہ میں کبھی اگر گیا، جب تک قید نہ ہوئی چین نہ آئی۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کے حلق کو علماء اور اللہ والے کسوٹی اور پرکھ کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ تو کیا بعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اگر یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما دیں، بشرطے کہ کلمے والی زندگی بناؤ، ایمان والی زندگی بناؤ، استقامت والی زندگی بناؤ، اللہ والوں کی جو زندگی تھی وہ آئینہ اپنے اندر پیدا کرو، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کم سے کم کوشش تو کرو، کھانا حضور کے فرمان کے مطابق ہو، پینا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے، پہننا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ طریقہ نہیں کہ 8 دن تک یہودیوں کے طرز پہ کھاؤ، یہودیوں کے طرز پہ پہنو، عیسائیوں کے طرز پہ زندگی گزارو، اور جمعے کے دن 2 گھڑی آ کر کے تم سمجھو کہ سارا بیڑا پار ہی پار ہے، تو ایسا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کی رحمت سے تو بعید نہیں، میں انکار نہیں کرتا، اللہ پاک کی رحمت سے بعید نہیں، وہ بڑا ارحم الراحمین ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بہت بڑا غفار الذنوب ہے، بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے۔ مگر لوگوں یہ تو بتاؤ، اگر اس نے پکڑ لیا تو پھر چھڑانے والا بھی کون ہے؟ یہ چیز بھی تو ساتھ ساتھ ہے، کیا اس کے اندر پکڑنے کا مادہ نہیں، طاقت اور قوت نہیں؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوت اللہ کے پاس ہے ہی نہیں، بس ایک ہی قوت ہے معاف کرنے والی، غیظ و غضب والی قوت ہے ہی نہیں۔ فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اگر میں پکڑنے پہ آ جاؤں تو مجھ سے بڑا بدلہ لینے والا کوئی نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، مجھ سے بڑی پکڑ کسی کی نہیں، مجھ سے زیادہ عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ خدا خود کہتا ہے کہ اگر میں عذاب دینے پہ آؤں تو مجھ سے زیادہ عذاب کوئی نہیں دے سکے گا۔ تو اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، اس کے غضب سے ڈرتے ہوئے اس کے کلام کی طرف توجہ کرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف توجہ کرو۔ نہ جانے کتنے دنوں کے سانس باقی ہیں، اللہ والے جو اکابر گزرے ہیں ان کی زندگی کو اپنے لیے